السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے را کے بارے میں۔ را متحرک، را ساکن، را مشدد، اس کی کیا حالتیں ہیں، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، تو انشاءاللہ تمام باتیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے آپ توجہ کے ساتھ میں سبق کو سنیں، اور دوسری گزارش آپ سے یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے ہر ویڈیو آپ تک ملتا رہے، ہر سبق کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے ساکن کسے کہتے ہیں، مشدد کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے سبق پڑھایا گیا تھا تشدید کے بارے میں، اس میں بہت اچھی تفصیل سے بتایا گیا۔ اس سے پہلے جسم کے بارے میں پڑھایا گیا، تو ساکن کسے کہتے ہیں، مشدد کسے کہتے ہیں، ان سبق کے اندر یہ باتیں بتا دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ پھر بتا دیتے ہیں۔ اگر کسی حرف کے اوپر تشدید آئے اس کو مشدد کہتے ہیں، اور اگر جزم ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو جس را کے اوپر جزم ہوگا اس کو را ساکن کہیں گے، جس را کے اوپر تشدید ہوگی اس کو را مشدد کہیں گے۔ تو را ساکن جس را کے اوپر زبر آئے، را مشدد جس را کے اوپر تشدید آئے۔ ابھی ہم نے جو باتیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ را کی تین حالتیں ہیں: را متحرک، ایک ہے را ساکن ما قبل متحرک، تیسری حالت آتی ہے را ساکن ما قبل ساکن ما قبل متحرک۔ را کے بارے میں یہ تین باتیں جاننا ضروری ہے۔ را کی تین حالتیں: را متحرک، را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل متحرک۔ را متحرک کا مطلب خود را کے اوپر اگر زبر پیش ہوگا، زبر پیش خود را کے اوپر، را متحرک ہے، اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو اس صورت میں را کو پر کریں گے، موٹا کریں گے، جیسے را زبر را، را پیش رو۔ اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی، را زیر ری، یہ را متحرک ہو گیا۔ را ساکن ما قبل متحرک یعنی را ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو پھر اس سے پچھلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر را ساکن سے پہلے زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو را پر ہوگا، زیر ہوگا تو را باریک ہوگی، جیسے حمزہ را زبر ار، با را پیش بر، تو اس صورت میں را پر ہوگا۔ اور اگر زیر ہوگا تو باریک ہوگی، حمزہ را زیر ار۔ یہ دوسری حالت را ساکن ما قبل متحرک یعنی را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے، حرکت ہے۔ تیسری حالت را ساکن ما قبل ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ہے تو اس سے پہلے دیکھیں گے وہ بھی ساکن ہے، تو پھر اس سے پچھلے دیکھیں گے۔ اگر اس کے اوپر زبر پیش ہوگا تو پر، زیر ہوگا تو باریک ہوگا، جیسے فجر، را ساکن جیم ساکن فا کے اوپر زبر، تو را کیا ہوگی، موٹی ہوگی۔ عصر، یہاں پہ سواد ساکن، را ساکن اس سے پہلے سواد ساکن، تو اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے عین کے اوپر، تو را کیا ہوگی، باریک ہوگی۔ اور اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی، زبر پیش ہوگا تو پر ہوگا۔ تو تینوں صورتوں میں اگر زبر پیش ہوگا تو را پر ہوگی، زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ یہ تمام باتیں ذہن نشین کر لیجئے، انشاءاللہ یہ سبق بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے پڑھنا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حمزہ را زبر ار، اس صورت میں را کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے زبر، تو را کیا ہوگا، موٹا ہوگا۔ سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، را ساکن ما قبل متحرک ہے، اس سے پہلے اس کے اوپر زبر ہے تو را کیا ہوگا، موٹا ہوگا۔ قرآن، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، نون دو پیش نون،
قرآن، یہاں پر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو را کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا. یغرر کا، یا غین زبر یغ، را را پیش رو، یغرر کاف زبر کا، یغرر کا. اب یہاں پہ دیکھیے را کے اوپر پیش، را موٹا ہوگا. دوسرا را ساکن اس سے پہلے پیش تو یہ را بھی موٹا ہوگا. یہ را متحرک ہے، یہ را ساکن ما قبل متحرک ہے، تو اس میں دونوں صورتوں میں پیش آ رہا ہے تو اس طرح کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے. یغرر کا، را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبما، را زبر را، حمزہ واو پیش او، رؤو، فا دو پیش فن، رؤوفن. یہاں پہ را متحرک ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس لیے را کو کیا کریں گے؟ موٹا کریں گے. مستقر، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، چونکہ را کے اوپر پیش ہے اس لیے را کو کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی موٹا کریں گے. مستقر. اب رو کے را، چونکہ را مشدد بھی ہے تو چلیے تھوڑا اس کے اندر سختی کریں گے. مستقر، مرتن، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن. تو ان تمام صورتوں میں را متحرک، را ساکن اس سے پہلے حرکت، را ساکن اس سے پہلے ساکن، اس سے پہلے حرکت، ان تینوں صورتوں میں اگر زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو را پر ہوگا. جیسا کہ ان الفاظ کے اندر آپ نے دیکھا، ان میں الفاظ میں را کو کیا کریں گے؟ ہمیشہ پر کریں گے، موٹا کریں گے. اور اگر زیر ہوگا تو پھر را کیا ہوگا؟ باریک ہوگا. میں نیچے آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے مثال دیکھیے زیر کی، حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امر تو. اب چونکہ را ساکن ہے اس سے پہلے کیا؟ میم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو زیر کی حالت میں را باریک ہوگی. منہمر، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، میم را زیر مر، منہمر. یہاں پر بھی را ساکن اس سے پہلے زیر، اس لیے را کیا ہوگا؟ باریک ہوگا. وصبر، واو صاد زبر وس، با را زیر بر، وصبر. یہاں پر بھی را ساکن اس سے پہلے زیر باریک ہوگا. من شر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر، شغوی. ایسے نہیں کریں گے، اس کو باریک کریں گے کیونکہ خود را کے نیچے را مشدد ہے، اسے سختی کریں گے اور را کے نیچے پھر زیر آ رہا ہے تو را کو باریک کریں گے، موٹا نہیں کریں گے. با را زبر بر، را زیر ری، بر ری، با را زیر بر، را زیر ری، بر ری. دال را پیش در، را زیر ری، در ری، یا دو پیش یون، در ری یون. یہاں پہ تشدید بھی آتی ہے، در ری یون دونوں پڑھا جائے گا. مستمرن، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمرن. را مشدد ہے اس کے نیچے دو زیر آ رہے ہیں. زیر کی حالت میں چاہے ایک زیر ہو چاہے دو زیر ہو، پیش کی حالت میں، زبر کی حالت میں چاہے دو پیش ہو چاہے دو زبر ہو، پر ہوگا. زیر کی حالت میں باریک ہوگا. ذریتن، زال را پیش زر، را زیر ری، ذری. را کو یا کے ساتھ ملاؤ، را یا زیر ری، ذری، یا زبر یا،
ذریہ تا دو زبر تن ذریتن تا پیش تو حا را زبر حر تو حر را زیر تحر میم پیش مو تحرم. تو یہ دونوں شکلیں آ گئی. رائے ساکن جس طرح کے اوپر جزم آئے، رائے مشدد جس طرح کے اوپر تشدید آئے، اور پھر را متحرک جس طرح کے اوپر حرکت آئے. تو اگر حرکت زبر پیش کی ہوگی پھر چاہے متحرک ہو، را کی تین حالتیں میں نے بتلائی آپ کو. را کی تین صورتیں ہوتی ہیں. را متحرک یعنی خود را کے اوپر حرکت آئے، اگر وہ حرکت زبر پیش کی ہوگی تو را موٹا ہوگا، زیر کی ہوگی را باریک ہوگا. دوسری حالت را ساکن ما قبل متحرک، یعنی را ساکن اس سے پہلے حرکت، اگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت زبر پیش کی ہوگی تو را پر ہوگا، زیر کی ہوگی باریک ہوگا. تیسری حالت را ساکن ما قبل ساکن ما قبل متحرک، یعنی را ساکن اس سے پہلے بھی ساکن، پھر اس سے پہلے اگر حرکت ہے زبر پیش ہوگا پر، زیر ہوگا تو باریک. جیسے ان مثالوں کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو امید ہے آپ نے بہت اچھی طریقے پر اس کو سمجھ لیا ہوگا. ایک مرتبہ میں آپ کو دوبارہ بتلا رہا ہوں، سمجھا کے پڑھ رہا ہوں. ارسلنا را ساکن اس سے پہلے زبر، را موٹا ہوگا. قرآن را ساکن اس سے پہلے پیش، را موٹا ہوگا. یغروک پہلی را متحرک اس کے اوپر پیش اس لیے موٹی ہوگی، دوسری را ساکن ہے تو ساکن را سے پہلے پیش آ رہا ہے اس لیے موٹی ہوگی. یغروک ربما را کے اوپر پیش ہے، را موٹا ہوگا. رؤوف را کے اوپر زبر ہے اس لیے را موٹا ہوگا. مستقر را مشدد کے اوپر پیش آ رہا ہے، را موٹا ہوگا. مروتن را مشدد پہ زبر ہے اس لیے موٹا ہوگا. بغن را مشدد کے اوپر دو پیش ہے اس لیے موٹا ہوگا. یہ پیش اور زبر کی حالت میں را کو موٹا کریں گے. را باریک کب ہوگا؟ جب اس کے نیچے زیر آئے گا، یا را ساکن اس سے پہلے زیر آئے گا، را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زیر آئے گا تو را باریک ہوگا. جیسے امرت منہمر وصبر من شر بر بر دری مستمر ذریتن تحرم. اس کے اندر مثال نہیں وہ آئی جو را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے پیش آئے، وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. جیسے لکھا رہتا ہے بصیر، اب چونکہ ہم آیت کی صورت میں را ساکن ہو جائے گا بصیر، تو یہ را ساکن اس سے پہلے یا ساکن اس سے پہلے صاد کے نیچے زیر آ رہا ہے. خبیر اکثر یہ جو تیسری حالت ہے یہ آیت کی صورت میں پڑھی جائے گی. جب آیت لگاتے ہیں تو اس صورت میں یہ حالت آ جاتی ہے. بصیر خبیر شبیر غفور شکور والفجر والعصر. را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زبر پیشور، زیر و تو باریک. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہ اگر را متحرک را ساکن ما قبل متحرک، را ساکن ما قبل ساکن ما قبل متحرک، یعنی را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے حرکت، اگر حرکت زبر پیش کی ہوگی تو را موٹا ہوگا، اور اگر حرکت زیر کی ہوگی تو را باریک ہوگا. امید ہے کہ آپ نے سبق بہت اچھی طریقے پر سمجھ لیا ہوگا. اگر را ساکن کے بارے میں، را کی حالت کے بارے میں کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اس کو لکھ کر بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی.